السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل دینی معلومات کے ناظرین، ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور نماز جنازہ پڑھنا جو ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح مرد عورت بالغ ہوں یا نابالغ بچہ ہو یا بچی، اس کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ بالتفصیل اور دلائل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ جن تک خبر پہنچے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ادا کر لے تو یہ تمام کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ کتب عامہ میں یہی تعریف فرض کفایہ کی ذکر کی گئی کہ ایک ہے فرض عین، جس طرح پنجگانہ نماز جو ہے یہ ہر ایک پہ فرض ہے انفرادی طور پہ۔ اس طرح مجھ پہ جو نماز پنجگانہ فرض ہے یہ میرا فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اگر اس کو ادا کرے تو یہ ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو فرض کفایہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر محلے میں یا علاقے میں سے کوئی ایک ادا کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو سبھی گنہگار ہوں گے۔ اب دوسری بات کہ نماز جنازہ جو ہے اس کا منکر جو ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو جو نماز جنازہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اس کا منکر جو ہے اس کی فرضیت کا وہ کافر ہے۔ اور نماز جنازہ پڑھنے کا جو طریقہ بہار شریعت میں لکھا گیا رد المختار اور عالمگیری کے ریفرنس سے کہ نماز جنازہ جو ہے اس میں کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ اس کی سنن ہوتی ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں جی نماز جنازہ بس گئے پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کے اندر فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، وہ کون سی ہیں، تاکہ وہ اگر رہ جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کے رہنے سے ہماری نماز ہی نامکمل ہے۔ اب اس کے دو ارکان ہیں۔ نمبر ایک تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ رکن ہے اس کے لازمی۔ اور نمبر دو قیام، بغیر کسی عذر کے قیام کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے اس رکن کو ادا نہیں کرتا تو جب فرض کو ادا نہیں کرے گا تو گویا کہ اس کی نماز ہی نامکمل ہے۔ تو دو اس کے لازم رکن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں، ہم اس کی دعائیں جو ہیں ان پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی اس کا لازمی رکن ہے کہ آپ صرف اللہ اکبر جو 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے کہنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف ان اوقات میں خاموش رہنا ہے، بلکہ اگر وہ آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کے نماز جنازہ کے اندر خلل ہے، وگرنہ اگر وہ 4 تکبیریں آپ کہہ لیتے ہیں اور قیام جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دعائیں پڑھنا ہے یہ سنت ہے۔ تو اس کے 2 رکن ہو چکے اور 3 اس کی سنتیں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ رد المختار اور عالمگیری میں یہی درج ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب امام جب تیسری تکبیر کہے تو اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، اور جب سلام پھیرنا ہے آپ نے تو پہلے ہاتھ دونوں چھوڑیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ پہلے دائیں ہاتھ چھوڑ کے دائیں طرف سلام پھیرا، پھر بائیں ہاتھ چھوڑ کے بائیں طرف سلام پھیرا۔ ایسا نہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کے پھر آپ نے پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا پھر بائیں طرف۔ تو جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ آئیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے؟ نیت۔ اب نیت کیا ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، اس میں رکوع سجود تو ہوتا نہیں ہے، تو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ
सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की, दुआ दुरूद पाक वास्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। उसके बाद जिस तरह मैंने तरतीब बताई कि पहली तकबीर कही जाएगी और आपने पहली तकबीर पे हाथ उठाने हैं, उसके बाद आपने हाथ ज़ेर नाफ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने हाथ नहीं उठाने, पहले आपने सना पढ़नी है, फिर इमाम तकबीर कहेगा, बगैर हाथ उठाए ज़ेर नाफ आपने हाथ बांधने हैं और आपने उसी तरीक़ा से दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद दुआ पढ़नी है और उसके बाद चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथ छोड़ देने हैं और दोनों तरफ, दाएं तरफ पहले सलाम फेरेंगे, फिर बाएं तरफ सलाम फेरेंगे। और यही तरीका बहार शरीयत में रद्दुल मुख्तार और आलमगीरी के हवाला से लिखा गया। और इसी तरह से जो नाबालिग बच्चा है या बच्ची है उसका भी यही तरीका है, सिर्फ दुआओं में फ़र्क है। अगर नाबालिग बच्चा होगा तो उसके लिए हम जो दुआ पढ़ेंगे, जिस तरह हम आगे बालिग मर्द औरत के लिए तो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, तो नाबालिग बच्चा है तो उसके लिए हम दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन वजअल लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअल लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और अगर नाबालिग बच्ची है तो उसमें हम अल्लाहुम्मा जअल्हा लना, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना की जगह अल्लाहुम्मा जअल्हा लना ज़मीर हा की लगाएंगे और शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। नाबालिग बच्चा है तो शाफ़िअतन व नहीं कहेंगे, शाफ़िअन यानी ता नहीं होगी, और बच्ची है तो ता का इजाफा करेंगे शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज जनाजा के मुतल्लिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो सीखने की तौफीक अता करे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इसके मुतल्लिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो तफसील के साथ बयान करूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल दीनी मालूमात को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और मेरी वीडियोस में इंशाल्लाह दलाइल के साथ आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।